حضرت علی رضی اللہ عنہ میں یہ ملکہ بڑی شاندار حیثیت تک مکمل تھا کہ حضرت علی کے پیچھے سے کوئی وار نہیں کر سکتا تھا، دائیں بائیں سے کوئی وار نہیں کر سکتا تھا، اور یہ جس شخص نے چھپ کے حضرت علی پہ وار کیا تھا وہ بھی حضرت علی نے وار اچھا خاصا بچا لیا تھا، ورنہ جب حضرت علی کی شہادت ہوئی تو جس شخص نے چھپ کے وار کیا اس نے اس لحاظ سے وار کیا تھا کہ گردن اسی وقت سر سے الگ ہو جاتی، لیکن وہ صرف حضرت علی کی گردن صرف زخمی کر سکا، اس لیے کہ وہ نیند کا وقت تھا، غفلت کا وقت تھا، سونے کا وقت تھا، تو حضرت علی کو اندازہ نہ ہو سکا تھا کہ اس وقت میرے اوپر حملہ ہوگا، اور پھر تھا بھی اندھیرا۔ لیکن میدان جنگ کے اندر تو انسان فل الرٹ ہوتا ہے نا، چنانچہ حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا ہوں اور میں نے پوری کوشش کی کہ حضرت علی پر کسی طریقے سے حملہ ہو جائے، لیکن حضرت علی نہ دائیں سے غافل تھے، نہ بائیں سے غافل تھے، نہ آگے سے غافل تھے، نہ پیچھے سے غافل تھے، لہٰذا حضرت علی پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ آج لوگوں میں سے کوئی بیڈمنٹن کھیلا ہے کبھی؟ جو بیڈمنٹن کے ماہر ہوتے ہیں نا ان کو پہلے سے پتہ چلتا ہے شٹل اس طرف آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو وہی آ رہی ہوتی ہے نہیں، ان کو سامنے والے کے صرف مارنے کی سٹائل سے پتہ چلتا ہے ابھی اس نے شٹل یہاں پھینکنی ہے، وہ پہلے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، حالانکہ وہ شٹل سے تیز تو نہیں ہوتے نا، تو یہ مہارت کی بات ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایسی مہارت بدری کے عدم تھی۔ دوسری طرف حضرت حمزہ، یہ جو جنگ لڑتے تھے حضرت حمزہ، یہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے بے پرواہ ہو کے جنگ لڑتے تھے، سمجھے؟ چند صحابہ کا ایک امتیاز تھا، وہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھے بغیر دشمن کے جتھے میں گھس جاتے، اور جس نے جو بگاڑنے بگاڑ کے دکھایا گیا۔ اور حمزہ تو شیر تھے نا، شیر کا شکار کیا کرتے تھے، حضرت حمزہ کو کسی انسان سے ڈر لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھ رہے تھے، تو کہنے لگے میں نے حضرت حمزہ کا مشاہدہ کیا تو یہ اگر میں پیچھے سے وار کروں گا تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ چنانچہ ایک شخص نے حضرت حمزہ کو تم بڑے شیر بن رہے آؤ مجھ سے مقابلہ ہو۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں دونوں تلواریں تھیں، ڈھال استعمال نہیں کرتے تھے، دونوں ہاتھ میں تلواریں تھیں، تو حضرت حمزہ نے اس کا سر قلم کیا، اس کا سر لڑکتا ہوا گیا، کہنے لگے یہ حضرت حمزہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ واقعتاً صحیح طریقے سے سر کٹا یا نہیں کٹا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے، جب انسان کوئی کرتا ہے تو دیکھتا تو ہے، چند سیکنڈ کے لیے حضرت حمزہ وہاں سے غافل ہوئے، تو میں نے پیچھے سے نیزہ مارا، پتھر کے پیچھے شبہ ہوا تھا اور میں نے نیزہ مارا، لیکن نیزہ مارنے کے ساتھ ہی حضرت حمزہ بھون گئے، تو حضرت حمزہ کا نیزہ جو حضرت حمزہ کے ناف سے نیچے لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے مجھے جیسے دیکھا ہے لگے مجھے ایسے لگا کہ مجھے انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ لیکن تھوڑا سا آگے بڑھے، 2-3 قدم چلے، اور اس کے بعد ان کو خون کی الٹی آئی اور وہیں پہ گرے اور شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کے بارے میں فرمایا تھا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ چنانچہ وحشی طائف بھاگ گئے، پھر جب ان کو اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا تو نقاب لگایا اور مدینہ منورہ مسجد نبوی پہنچے، اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت وحشی نے چھلانگ لگائی اونٹ سے، اور اونٹ سے چھلانگ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے، اور آپ کہیں گے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پوچھا کون ہے، تو نقاب اٹھایا اور کہا وحشی ہوں، تو صحابہ ٹھک 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 تلواریں نکالی، یا رسول اللہ اجازت دے ابھی اس کو قتل کرتے ہیں، اجازت دے ابھی اس کو قتل کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعوہ فلی اسلام رجل واحد احب الی من قتل 1000 کافر، ایک آدمی کا اسلام قبول کر لینا مجھے 1000 کفار کو قتل کرنے سے بہتر معلوم ہوتا ہے، لہذا اس کو چھوڑو۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ تم میرے سامنے نہ آؤ، اس لیے کہ حضرت حمزہ کی نعش کو صرف ایسے نہیں چھوڑا تھا، بلکہ حضرت حمزہ کی نعش کا سینہ چاک کیا، وہ چاک کرنے کے بعد اندر سے کلیجہ نکالا، اور کلیجہ نکالنے کے بعد ہندا نے اس کلیجے کو چبایا، حضرت حمزہ کا ناک کاٹ دیا، کان کاٹ دیے، اس طریقے سے دیگر چیزیں مسلح کیا، اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بڑا رنج تھا۔ یہ ہوا، ٹھیک ہے جی، حضرت حمزہ شہید ہو گئے،
حضرت حمزہ شہید ہوئے، لیکن اس کے ساتھ چونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی تو چند ایک اور مسلمان بھی اس حملے میں شہید ہوئے. ایک تو حضرت حمزہ شہید ہوئے، دوسرے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کو ایک جو ابو عامر فاسق جس کا میں نے ذکر کیا، ابو عامر فاسق، اس نے حضرت حنظلہ کو شہید کیا. حضرت حنظلہ شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی اہلیہ آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ کے لشکر میں ایک ساتھی ہیں حضرت حنظلہ، میری ان کی رات کو شادی ہوئی ہے اور انہوں نے صرف رات گزاری ہے، صبح انہوں نے غسل کرنا تھا کہ جنگ احد کا اعلان ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے اوپر انہوں نے ایسے لبیک کہا کہ یہ غسل بھی نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دینا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دینا کہ مجھے غسل دے دیا جائے، اس لیے کہ شہید کو تو غسل نہیں ہوتا، لیکن مجھے تو غسل کی شرعی طور پہ ضرورت ہے، لہذا مجھے غسل دے دیا جائے. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دو حنظلہ کو، میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. چنانچہ حضرت حنظلہ کی جب لاش ملی تو ان کے سر کے اندر سے خوشبودار پانی بہ رہا تھا، جیسے غسل کرنے کے بعد کسی آدمی کے سر سے پانی بہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کے بارے میں یہ بشارت دی. اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کا حلہ اتنا زبردست تھا کہ کفار پیچھے ہٹنے لگے، اور پیچھے ہٹتے اب انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں پہ قبضہ نہیں کر سکتے، لہذا انہوں نے اب میدان کو چھوڑا اور وہاں سے بھاگے، اور بھاگ کے وہاں سے نکلے ہیں. اب مسلمان یہ سمجھے کہ جس سے بدر میں کفار بھاگ گئے تھے، یہاں پر بھی کفار بھاگ گئے، اس لیے کہ ان کے کئی بڑے بڑے سردار اور کئی بڑے بڑے سالار جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، لہذا اب یہ مقابلہ نہیں کر سکتے. چنانچہ ابو سفیان بھی بھاگ گئے اور دوسرے چند لوگ تھے وہ بھی بھاگ گئے. جب وہ بھی بھاگے ہیں تو اب مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی اور کچھ لوگوں نے کفار کو بھگایا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو تیر اندازوں کا لشکر تھا، 50 تیر انداز تھے، حضرت عبداللہ بن جبیر کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، اب ہمیں یہ ٹیلا، اب ہمیں یہ پہاڑ چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت عبداللہ بن جبیر نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ہمیں جنگل کے بھیڑیے بھی نوچنا شروع کر دیں تو تب بھی تم لوگوں نے اس پہاڑ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تم سے نہ کہہ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہی ہے، لہذا جب آپ کو فرمان یہ ہے تو میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا. کہنے لگے دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کہنا تھا یہ اس وقت کے لیے کہنا تھا جب خطرہ ہو. اب تو کفار بھاگ گئے، جب کفار بھاگ گئے تو کوئی خطرہ نہیں رہا، جب کوئی خطرہ نہیں رہا تو یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے دوسرے مسلمان مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں تو چلیں. لیکن حضرت عبداللہ بن جبیر نے سختی سے منع کیا کہ بھئی ہم ہرگز نہیں جائیں گے. لیکن بقیہ لوگوں نے کہا بھئی آپ بلا وجہ یہاں بیٹھے ہوئے. بقیہ 40 لوگ، 40 صحابہ، انہوں نے بات نہیں مانی اور اس درے کو، وہ جو پہاڑ تھا اس پہاڑ کو چھوڑ دیا. جہاں تک مجھے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جنگ میں حصہ نہیں لیا. جو چیزیں میں نے پڑھی ہیں نا اس سے مجھے سمجھ، حضرت خالد بن ولید نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بلکہ حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا کہ مسلمان اتنے پرجوش ہیں، ان کو اس جنگ میں ہرانا ممکن نہیں ہے، بلکہ ان کو اگر ہرانا ہے تو ٹرک کے ذریعے سے ہرائیں. کیونکہ حضرت خالد بن ولید بہت سمجھدار اور زیرک آفیسر تھے، زیرک سپاہی سالار تھے، اور میمنہ کے اوپر حضرت خالد بن ولید تھے جو مسلمانوں کا میسرہ تھا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹروپنگ کی تقسیم کی ہے وہ بڑی زبردست ہے، لیکن اگر یہ ترتیب خراب ہو جاتی تو مسلمان گئے. تو مسلمانوں کی اپنی طاقت نمبر 1 تو جوش و جذبے سے ہے، نمبر 2 ترتیب سے. جوش و جذبے کے ساتھ آپ جو کام کرتے ہیں اور ایک ترتیب کو بنا کے آپ ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ جو ہیں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. سمجھ رہے جی؟ آپ پڑھائی اگر ترتیب سے کرتے ہیں، آپ اپنے دنیاوی کام ترتیب سے کرتے ہیں تو اس کاموں کی ترتیب کے اندر آپ بہت زبردست آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جب تک نظام ہے، محض جوش، محض جذبہ، محض ولولہ یہ کافی نہیں ہوتا. میں مدرسے میں گیا تھا
تو ہم وہاں پر کرکٹ کھیلنے کی جگہ نہیں تھی، ہم فٹ بال کھیلتے تھے. تو جو لڑکے تھے حفظ کے وہ سارے فٹ بال کے کھلاڑی تھے، اور ہم کتابوں والے تھے، ہمیں تو آتا ہی نہیں تھا. ہمیں 2-4 لڑکے کھیلتے تھے بکیا، تو نہ مجھے خود کک نہیں مارنی آتی تھی. تو وہ حفظ والوں نے کہا کہ یار ہم لوگ ہیں تو تم ہو، ورنہ کتابوں والوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میچ رکھ لیتے ہیں. ہم میچ رکھ لیتے تو میں ایسے ہی کہتے. اور وہ تو مجھے پتا تھا کہ ہمیں آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، کک بھی نہیں مارنی آتی، لیکن ان کی کمزوری مجھے پتا تھی. میں نے اپنی کتابوں والوں سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ ہیں ماشاءاللہ ماہرین کھیلنے والے، لیکن بات یہ کہ پرندے تو ہیں نہیں کہ اڑ کے بال کے پیچھے پہنچ جائیں گے. دیکھو ہم نے اپنی ترتیب نہیں توڑنی، لہذا ان کے 8 بندے ہمارے 8 بندے. 3 سے میں نے کہہ دیا کہ تم لوگوں نے ان کے گول سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے. 2 سے کہہ دیا تم نے اپنے گول سے نہیں نکلنا، ٹھیک ہے. اور 3 بندے درمیان میں ان کے بال کو بال کے ساتھ گھمائیں گے. اب وہ سارے کے سارے وہ کوئی نظم سے تھوڑی کھیلتے ہیں مدرسے والے. بال ادھر جاتی ساری اس گول میں گھس جاتے ہیں، بال ادھر جاتی سارے اس گول میں گھس جاتے ہیں. اب انہوں نے اٹیک کیا ہمارے گول کے اوپر، ان 2 نے مل کے کک ماری. ادھر 3 پہلے سے کھڑے ہوئے تھے، ان 3 نے مل کے گول کر دیا، کیونکہ ادھر گول کیپر ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ہم نے ان کو 8 گول کیے. حالانکہ سارے ماہر تھے، سارے ماہر بہترین کھیلنے والے. جو کام ترتیب سے کیا جائے، جو کام طریقے سے کیا جائے، اس کام کو اس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے دیکھ لیا ایک ترتیب سے کھڑے، یہ ترتیب جیسی ٹوٹے گی پھر ہم نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ حضرت خالد بن ولید نے دھیان رکھا کہ یہ ٹیلا کب خالی ہوتا ہے. چنانچہ جیسے ٹیلا خالی ہوا، حضرت خالد بن ولید نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور ٹیلے کو کراس کیا. یہ ٹیلا ہے، اس کو کراس کیا، اس ٹیلے کے اوپر چڑھے اور چڑھ کے جو 10 مسلمان تھے ان سب مسلمانوں کو قتل کیا. اور قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ اٹیک کر دیا، ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے پیچھے سے جو اٹیک کیا ہے تو مسلمانوں کو تو تسلی میں تھے کہ مال غنیمت اٹھانا ہے، جنگ کے موڈ میں تو تھے نہیں، جنگ تو ختم ہوگی، تسلی ہوگی. اب جب پیچھے سے اٹیک کیا اور مسلمانوں کے ایک حلے میں 20-25 لوگوں کو شہید کر دیا تو ایک شور مچا. جب شور مچا جو آگے 3000 بھاگ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے ہمارے بندوں نے ختم کر دیا. تو یہ لوگ واپس آ گئے. مسلمان یہاں سے بھی پھنس گئے، یہاں سے بھی پھنس گئے. جو اوپر 2 حفاظت تھی کہ اوپر سے تیر چلا رہے تھے جس سے دشمن ٹوٹ رہا تھا، ادھر سے پتھر پھینکے جا رہے تھے جس سے جو دشمن ٹوٹ رہا تھا، تو یہ دونوں بھی نیچے اتر چکے تھے. لہذا مسلمانوں کی 2 حفاظتی دیواریں گر گئی. اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو درمیان میں لوگ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہ گئے. دشمن پیچھے سے بھی آ گیا اور دشمن آگے سے بھی واپس آ گیا. تو یوں مسلمان دونوں طرف جتھے میں آئے اور بہت ہی خطرناک طریقے سے مسلمان جو درغے میں تھے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ٹارگٹ تھے کفار کے. چنانچہ کفار نے پورا مل کے ہلہ بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 14 صحابہ تھے. 30 صحابہ تھے لیکن 14 صحابہ مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کبھی 2 چلے جاتے نہیں، 14 صحابہ تھے اور 7 صحابہ مستقل آپ کے ساتھ رہے، دائیں بائیں آگے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حفاظت کی. اور پورے لشکر کا زور اس چیز کے اوپر تھا کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دی جائے. اب صحابہ کرام جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت اسید بن حضیر، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سہل بن حلیف، حضرت حارث بن ثمہ، حضرت عاصم بن ثابت، حضرت حباب بن منذر اور حضرت ابو دجانہ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسا گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ نہ کوئی تیر آپ تک پہنچنے دے رہے تھے، نہ کوئی نیزہ آپ تک پہنچنے دے رہے تھے. اپنی ڈھالوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے. اور کچھ لوگوں نے ایسا کیا کہ جو بھی کوئی تیر آتا، تلوار ہوتی تھی، اس کو اپنے ہاتھ سے مارتے، کچھ ہاتھ میں لگ جاتا، کوئی جسم میں لگ جاتا.
دائیں بائیں جو لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہے تھے، ان میں 7 صحابہ ایک حلے میں مارے گئے، بقیہ اور 7 نے ان کی جگہ لی، پھر اور 7 نے، اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل حفاظت کی۔ بہت سی کتابیں میں اور بھی نام لکھے ہیں، اور بھی صحابہ کرام تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے ایسی حفاظت فرمائی۔ اللہ، لیکن چونکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی تو کہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری نظر آتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کون ہے جو ان کو مجھ سے ہٹائے گا اور جنت میں میرا رفیق بنے گا؟ تو انصار میں سے 7 آدمی ایسے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس حلے کو ہٹایا، اس حلے کو ہٹا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ ایسے ہی 2-3 مرتبہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو ان سے میری حفاظت فرمائے؟ تو اب میں نے یہاں پہ جو نام لیا ان میں حضرت علی کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی کے پاس علم تھا، جھنڈا تھا، اور جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا یہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے کہ جھنڈا آپ سے دور رہے تاکہ دشمن کو اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہیں، یہاں پر نہیں ہے، تو ان کا اٹیک، کیونکہ اس وقت ایسا کمیونیکیشن تو تھا نہیں، لیکن جن کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہیں، اور جو مرکزی صحابہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور اس طریقے سے زبیر بن عوام، ابو عبیدہ بن جراح، یہ جو بزرگ صحابہ تھے یہ جہاں پر تھے تو دوسرے لوگ اس کی تلاش میں ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیرے میں حفاظت کرتے ہوئے حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ، انہوں نے اتنی حفاظت کی کہ کوئی بھی تیر آتا، کوئی بھی تلوار پڑتی، کوئی بھی برچھا آتا تو آپ اس کو اپنے اوپر لے لیتے، یہاں تک کہ ان کے جسم میں اتنے گھاؤ اور اتنے زخم لگے کہ اب ان کے لیے کھڑا ہونا ممکن نہ رہا، کمزوری اور خون زیادہ بہنے کی وجہ سے نیچے گرے۔ تو آپ نے فرمایا میرے قریب آؤ، چنانچہ وہ آپ کے قریب آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے اوپر اپنا رخسار رکھے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہوں گے؟ تو آپ نے تسلی دی، اور اسی وقت حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ عنہ شہید ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ سب کا دھیان ادھر تھا کہ کوئی تلوار، کوئی نیز تلوار بردار آپ کے قریب نہ آ سکے، کوئی نیزہ باز آپ کے قریب نہ آ سکے، کوئی تیر اگر آپ کی طرف آتا ہے، کوئی دور سے تاک کر کے تیر چلاتا ہے تو اس کے سامنے سینہ سپر ہو جاتے، اپنے سینے کے اوپر تیر لے لیتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک پورا بازو اسی چیز میں شل ہو گیا کہ اتنے زخم، ایک بازو کے اوپر 60-70 زخم لگے، اور اس کے بعد بازو شل ہو گیا، بالکل بے جان ہو گیا، بازو حرکت نہیں کر رہا تھا، اور نہ اس نے آخر تک حرکت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یہ سب ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص، یہ مسلمان نہیں تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر چیز کو روک رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں پتھر اٹھا کے مارتا ہوں کیونکہ ان کا دھیان پتھر کی طرف نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جتنا میں عتبہ کے قتل کا حریص ہوں اتنا میں کسی کے قتل کا حریص نہیں ہوں، کیونکہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چوٹ پہنچائی۔ چنانچہ عتبہ بن ابی وقاص اس نے ایک پتھر پھینکا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پہ لگا، اور چہرہ مبارک پہ جو لگا تو چہرہ مبارک پہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف گرے، اور عبداللہ بن قمیہ، یہ قریش کا مشہور پہلوان ہے، اس نے زوردار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم پہنچانے کی کوشش کی، لیکن زرہ کی وجہ سے بچت ہو گئی، لیکن تلوار سے تو کر نہیں سکا۔ قریب پہنچ چکا تھا تو پتھر اٹھا کے، صحابہ کرام نے پیچھے بھگایا تو پتھر اٹھا کے پھینکے، تو ادھر سے عتبہ بن ابی وقاص کا پتھر آپ کے چہرہ مبارک پہ لگا اور آگے کے دونوں دانت شہید ہو گئے، اور پیچھے سے عبداللہ بن قمیہ کا جو پتھر تھا وہ آپ کی پیشانی پہ لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے کی طرف گرے، اور پیچھے آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام گرے ہیں، اور آپ کے جسم پر جو خود سر پہ پہنی ہوئی تھی وہ اتری ہے، اور اس کی ایک کڑی آپ کے سر مبارک میں گھس گئی اور ایک کڑی رخسار مبارک میں گھس گئی، ٹھیک ہے، اور اتنی زور سے گھسی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے خون کے فوارے شروع ہو گئے اور اس طریقے سے معاملہ ہوا تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گرے. اب صحابہ کرام کی محبت دیکھیں. حضرت ابو سعید خدری کی جو والد ہیں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک پورا خون سے تر ہے کہ اس کی وجہ سے خون بہہ رہا ہے، اور وہ مقام ایسا تھا وہاں مٹی بھی تھی، چہرہ مبارک سارا. تو حضرت مالک بن سنان نے دیکھا تو حضرت مالک بن سنان نے فوراً آپ کے چہرہ انور سے جو خون تھا وہ سارا کا سارا خون چوس لیا، وہ سارا کا سارا خون چوسا. یہ ایسی محبت ہے، ایسی محبت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت مالک بن سنان کو فرمایا کہ لن تمسک النار، تمہیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے جسم کا خون مبارک تمہارے جسم میں چلا گیا. اور یہاں کے آج کل جو فلاسفر اور اس طرح کے خون ایک ناپاک چیز ہوتی ہے اور ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، ارے آپ کو کیا پتا، آپ تو بالکل خشک ہوئے پڑے، بالکل بھابھیوں کی طرح ہو کے سوچتے ہیں. جب بھابھیوں کی طرح ہو کے سوچیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا. محبت سے سوچا جائے تو چیز ہی الگ ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے خون نکلوایا، اس کو کسی پاکیزہ جگہ پہ ڈالاؤ، اس کو کسی جگہ پہ دباؤ کہ کوئی اس کی بے ادبی نہ کر سکے. تو حضرت طلحہ سے برداشت نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی کا خون ہے، اس کو میں مٹی میں ڈالوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. وہ خون مبارک پی گئے. تو آپ نے فرمایا طلحہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ وہ میں نے محفوظ کر دیا. آپ نے فرمایا مسلم شریف کی روایت تم نے پی تو نہیں لیا؟ کہ یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میں اس کو پھینکوں. اللہ اکبر، ایسی محبت تھی صحابہ کرام. اس کے بعد عبداللہ بن ابی قمیہ دوبارہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقامک اللہ، اب ابن قمیہ اللہ تجھے ذلیل کرے گا. آپ کی یہ بات سننی تھی تو وہاں سے بدعت کے بھاگا. ان کو پتا تھا کہ آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے کبھی آگے پیچھے نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بکرا اس پر مسلط کر دیا. حیرت ہوگی، حیرت ہو رہی ہے نا. کبھی بکرا بھی کسی کے پیچھے لگا ہے. جی ہاں، اتنا خطرناک آدمی جو قتل و خون نے ہاتھوں کو رنگنے والا ہے، اس کے پیچھے اللہ نے ایک بکرے کو مسلط کر دیا. سمجھ لیں. اور اسی بکرے نے ایک مرتبہ ناگہانی میں اس کے اوپر ایک اپنا سینگ مارا. اس سینگ میں کوئی زہر تھا یا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ کچھ دن بیمار رہا. اس کے بعد تڑپ کے مر گیا. کبھی سنا آپ نے بکرے نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہو؟ بکرا تو بچارا گھاس کھاتا ہے، وہ پکی ہوئی بوٹی بھی نہیں کھا سکتا. لیکن اللہ کے نبی کی بد دعا تھی، اللہ نے پہاڑی بکرا اس پر مسلط کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر ہیں تو یہاں پر ہونے کے بعد یہ صحابہ کرام کے گھیرے میں، تو اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہنچے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حالت دیکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے ہیں اور ایک گڑھے میں ہیں. تو حضرت علی اور حضرت طلحہ، حضرت علی تو اس وقت جان میں تھے، اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، لیکن حضرت طلحہ بہت زخمی ہو چکے تھے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں تھے اور وہاں پر جو گڑھا تھا وہ پہلے سے نہیں تھا. اسی وقت ابو عامر فاسق نے وہ گڑھا تیار کیا تھا کہ اس کے اندر اگر مسلمان گریں گے تو ہمیں مارنا آسان ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گر چکے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے، ایک نے آپ کو دائیں کندھے سے سہارا دیا اور ایک نے آپ کو بائیں کندھے سے سہارا دیا. اچھا، پھر وہاں گڑھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکالا. تو وہاں پر حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، یہ دونوں حضرت اور بھی حضرات صحابہ تھے. لیکن آپ کی جو خود مبارک تھی وہ ایک سر میں اور ایک رخسار مبارک میں گڑی ہوئی تھی. تو وہ کڑی اتنی زیادہ گڑی ہوئی تھی کہ اس کو نکالنا بہت مشکل تھا. چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے دانت ڈالے اور دانت ڈالنے کے بعد اس کو نکالا. نکالتے ان کے دونوں سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ سامنے کے دونوں دانت ٹوٹ جائیں تو آدمی بھدا لگتا ہے نا، برا لگتا ہے نا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دونوں دانت ٹوٹے، اس کے بعد وہ زیادہ خوبصورت لگتے تھے. ایسی اللہ رب العزت نے رعنائی کے چہرے پہ ایسی رونق ڈال دی تھی
کہ سامنے کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے. آپ ذرا تصور کریں کہ آپ ذرا مسکراتے ہیں اور آپ کے سامنے کے دانت ہی نہیں ہیں، تو آپ کو کہیں گے بابا جی بس کرو، بابا جی چپ کرو، یہ آپ ہنستے ہوئے اچھے نہیں لگتے ہیں کیا؟ آپ منہ کھولتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح ان کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے باوجود وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتے تھے. یہ اللہ رب العزت نے نوازا. پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنے دانت سائڈ کے دونوں دانت ڈالے اور دانتوں کے ذریعے سے وہاں سے آپ کی دونوں کڑیاں نکالی. جب دونوں کڑیاں نکالی تو خون اندر سے ابل کے باہر نکلا. اب صحابہ کرام نے بہت ہاتھ رکھے کہ خون کسی طریقے سے روکیں. جب ہاتھ ہٹائے تو خون پھر دوبارہ نکلنا، کتنا بڑا سوراخ ہے جسم مبارک کے اندر، اتنا خون بہ رہا ہے. تو جلدی سے حضرت فاطمہ تشریف لائے. انہوں نے چٹائی جلائی اور چٹائی جلا کے حضرت علی ڈھال کے اندر پانی لے کے آئے اور چٹائی جلا کے اس کو ٹھنڈا کیا، اور ٹھنڈا کر کے یعنی گرم چٹائی اس زخم میں بھری اور بھر کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا. جب ٹھنڈا پانی ڈالا تو خون اسی وقت بند ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے چلے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے سہارا دیا، حضرت طلحہ نے سہارا دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مزاج ہے. آپ نے فرمایا کسی نے چلتا پھرتا دنیا میں زندہ جنتی دیکھنا ہو تو وہ طلحہ کو دیکھ لے. کہ حضرت طلحہ نے کیا معاملہ کیا.